تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں پاکستان کی نیشنل ریسیپی آلو گوشت، جو کہنے میں اور دکھنے میں بہت آسان، لیکن کبھی کبھی جو ہے اس میں ہم ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جو ہمارا جو آلو گوشت ہے وہ اچھا نہیں بنتا۔ تو یہاں پہ جی ½ kg چکن لیا ہے، ٹماٹر جو ہیں وہ 2 باریک باریک کٹ کر لیے ہیں، 1 میڈیم سائز کی پیاز کٹ کی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ ادرک لہسن ہے۔ آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ پاکستان میں آلو گوشت آلموسٹ سب گھروں میں جو ہے ویک میں ایک دفعہ تو ضرور بنتا ہے، اور تقریباً سب کا ہی فیوریٹ ہے، اسپیشلی بچوں کا، کیونکہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں صرف آلو کھانے ہوتے ہیں۔ تو جی ہم ریسیپی سٹارٹ کر چکے ہیں۔ آئل جو ہے وہ میں نے ڈالا ہے اس میں، اور اس میں جو ہے پیاز جو ہے وہ ڈال دیا سرخ ہونے کے لیے۔ یہاں پہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں، سم ٹائمز جو مین مسئلہ آتا ہے آپ کے مسالے میں، وہ جو ہے مسالہ جو ہے آپ کا تیر رہا ہوتا ہے، بیکاز ہم نے شوربے والے آلو گوشت بنانے ہیں، اور جو مسالہ جو ہے مطلب ٹماٹر علیحدہ، پیاز علیحدہ، مرچیں علیحدہ جی سوئمنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے سالن میں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ ابھی جو پیاز سرخ ہو رہے ہیں وہ، اور یہ ٹماٹر جو ہے ہم اس کو کر لیں گے گرائنڈ، اور گرائنڈ کر کے ہم بنا لیں گے پیسٹ، اور اس سے کیا ہوگا، ہمارا جو ہے مسالہ جو ہے وہ بڑا اچھا بنے گا، گریوی بڑی اچھی بنے گی، تو سب کچھ جو ہے مکس ہو جائے گا۔ یہاں پہ ادرک لہسن کا جو پیسٹ ہے وہ میں کوٹ رہی ہوں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے جو ہے وہ الیکٹریکل جو چیزیں ہیں وہ یوز کریں۔ تو یہاں پہ جو ہے میں اس کو خود پیس لوں گی اچھے سے، جتنا مجھے ریکوائرڈ ہے، اور ان کو میں گرائنڈ کر لوں گی۔ کچھ گھر ایسے ہوں گے، یا کچھ لوگ ایسے ہوں گے، یا آج کل جتنی لوڈ شیڈنگ ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایشو ہے، جب آپ کھانا بنانے لگیں تو مے بی آپ کے پاس نہ ہو، لائٹ اویلیبل نہ ہو، تو آپ جو ہے اس کو اس طرح گرائنڈ کر سکتے ہیں، جو ٹماٹر ہیں ان کو اس طرح گرائنڈ کر سکتے ہیں، یا بوائل کر سکتے ہیں، پھر اس کو آپ ایزیلی جو ہے میش کر سکتے ہیں۔ تو جو پاسبلٹی ہے نا، اگر انسان چاہتا ہے کسی بھی کام کے لیے، تو وہ کہیں سے بھی آ سکتی ہے، مطلب اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ میں لیم ایکسکیوزز دینے کی عادت نہیں ہے تو آپ کوئی نہ کوئی حل جو ہے نکال لیں گے، بجائے اس کے کہ ہم شکایت کریں۔ ہاں، لوڈ شیڈنگ بہت بڑا مسئلہ ہے، یا اور ہمارے سم ٹائمز جو ہے ہمارے پاس چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی، وہ مسئلہ ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے زندگی ان مسئلوں کے ساتھ گزار دیں۔ تو ہمیں ان مسئلوں کا جو ہے سولوشن نکالنا ہوتا ہے۔ تو اپنی زندگی کے ارد گرد جتنے بھی چھوٹے موٹے آپ کے مسئلے ہیں، آپ ان کا سولوشن نکالیں، اور ان کو اپنے طریقے سے حل کریں، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے شکایت کریں۔ تو آئی تھنک زندگی جو ہے ہماری پھر زیادہ آسان ہو جائے گی اگر ہم اپنی زندگی سے شکایتوں کو جو ہے وہ نکال دیں۔ تو یہاں پہ پیاز سرخ ہو چکے ہیں، اور ہم نے ڈال دیا ہے آئل میں چکن ڈالنے کے بعد جو ہے میں چکن کو فرائی کروں گی، اس کا جو کلر ہے چینج ہو جائے۔ اچھا، چکن کو ضرور فرائی کیا کریں۔ ایک تو تھوڑا سا ڈاؤٹ کہ اس میں کوئی وہ کیا کہتے ہیں بیماری وغیرہ ہوگی یا جرمز ہوں گی، اس سے کیا ہوگا، اگر آپ اچھے سے چکن فرائی کر لیتے ہیں تو وہ ڈاؤٹس جو ہیں وہ ہاف ہو جاتے ہیں۔ تو اچھے سے چکن، کیونکہ اب ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، بنانا تو ہم نے ہر صورت ہے، کیونکہ اور کچھ ہم نے کھانا نہیں ہے، تو بچ چکن جاتا ہے۔ تو جب چکن کھانا ہے تو ٹرائی کریں کیسے بنائیں کہ وہ آپ کے لیے ہیلدی ہو۔ تو یہاں پہ بڑی الائچی لی ہے، سبز الائچی لی ہے، ساتھ میں 1-2 لونگ اور تھوڑی سی کالی مرچ۔ اچھا، یہ ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں خوشبو آ جائے، آپ کے سالن میں جو ہے خوشبو آ جائے۔ یہ ثابت ڈالا ہے، زیادہ ثابت گرم مسالہ نہیں ڈالنا۔ یہ ڈالنے کے بعد ہم جو ہے اس مسالے کے ساتھ چکن کو جو ہے وہ فرائی کر لیں گے۔ فرائی ہو چکا ہے چکن، اس کے اندر ہم ڈالیں گے ادرک اور لہسن کا پیسٹ جو ہم نے بنا کے رکھا تھا، یہ سارا ایڈ کر دوں گی۔ پھر ایڈ کرنے کے بعد اس کو 1 سے 2 منٹ جو ہے وہ اچھے سے فرائی کروں گی۔ تب تک میں نے جو ہے اپنا ٹماٹر، پیاز اور وہ جو مسالہ ہے وہ گرائنڈ کر لیا ہے، وہ ایڈ کروں گی اس کے اندر۔ تو چلیں جی، یہ فرائی ہو جائے تو ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں ٹماٹر کا مسالہ۔ ٹماٹر کا مسالہ ایڈ کرنے سے پہلے جو ہے میں نے اس میں آلو ایڈ کر دیے ہیں، بس اسے کچھ 1 منٹ ہم اس کو، آلو بھی جو ہے چکن ادرک لہسن کے پیسٹ کے ساتھ جو ہے ہم اسے فرائی کر لیں گے۔
اب جو ہے میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں ٹماٹر کا مسالہ، اور ٹماٹر کا مسالہ ایڈ کر دوں گی، اور وہ ایڈ کرنے کے بعد جو ہے اس میں باقی کی اسپائسز جو ہیں وہ ایڈ کروں گی۔ مسالہ ایڈ ہو چکا ہے اور وہ بوائل بھی ہونے لگ گیا ہے، اور اس کے ساتھ جو ٹماٹر نے پانی چھوڑا تھا وہ پانی بھی آ گیا ہے۔ اس میں ایڈ کر رہی ہوں صرف موٹی کٹی ہوئی مرچ، اور اس کے ساتھ جو ہے نمک ایڈ ہوگا۔ نمک کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے ہاف ٹی اسپون جو ہے کالی مرچ، یہاں پہ میں تھوڑی سی پسی ہوئی سرخ مرچ بھی ایڈ کرنے جا رہی ہوں، اور اس کے ساتھ ہلدی ایڈ کر رہی ہوں۔ ہلدی بھی 1 جو ہے ٹی اسپون، اور یہاں پہ میں تھوڑی سی کلونجی ایڈ کر رہی ہوں۔ یہ آپشنل ہے، مجھے پسند ہے، میں اس لیے ایڈ کرتی ہوں ہر کھانے میں۔ اور یہاں پہ خشک دھنیا پسا ہوا ایڈ کیا اور کالی مرچ ایڈ کیا، دیٹس اٹ۔ اب اس میں اور کوئی مسالہ نہیں جانا، بس اینڈ میں ایڈ کرنا ہے، چاہے وہ فرائی ہوتے ہوئے آپ ایڈ کر دیں، وہ ہے مکس گرم مسالہ۔ تو اب جی ہم نے کرنا کیا ہے، اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے، اس مسالے کو بھوننا ہے، جو مین چیز ہے آپ کا مسالہ بھوننا۔ پانی جو ہے مسالے میں بالکل خشک ہو چکا ہے، اور یہاں پہ میں مکس گرم مسالہ ایڈ کر رہی ہوں۔ اس میں جائفل اور جاوتری بھی شامل ہے، اور اس لیے میں بہت تھوڑا سا ایڈ کیا ہے۔ مکس گرم مسالہ ایڈ کر کے اس کو تو کچھ دیر اور بھونیں گے۔ آپ نے تقریباً جو ٹوٹل ٹائم فرائی کرنا ہے، اچھی طرح بھوننا ہے مسالے کو، وہ 10 سے 12 منٹ ہونا چاہیے۔ ٹماٹر کا پانی خشک ہونے کے بعد کا ٹائم بتا رہی ہوں، ٹوٹل ٹائم نہیں بتا رہی۔ جب پانی خشک ہو جائے گا آپ نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے۔ یہاں پہ میں 2 سے 3 ثابت مرچیں جو ہیں سبز ایڈ کر رہی ہوں، کھانے میں اچھی لگتی ہیں۔ اگر کسی کو اسپائسی پسند ہے تو وہ جو ہے گریوی کے ساتھ یا شوربے کے ساتھ توڑ کے کھا دیں تو اچھا لگتا ہے۔ تو یہاں پہ مسالہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے، اچھا مسالہ بھوننے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو مسالہ جو ہے وہ پوری طرح ایبزارب ہو جائے گا، سیکنڈلی یہ ہوگا کہ آپ کو کہ جو مطلب آلو ہیں یا گوشت ہے اس میں اچھے سے ٹیسٹ آئے گا۔ یہاں پہ تقریباً میں جو 2 گلاس پانی جو ہے ایڈ کر رہی ہوں۔ آپ نے پانی اپنی چکن کی کوانٹٹی، آلو اور چکن کی کوانٹٹی کے اکارڈنگ، اور اس کے علاوہ آپ نے کتنا شوربہ رکھنا ہے اس سے، جتنا شوربہ رکھنا ہو اس سے تھوڑا سا زیادہ پانی ایڈ کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کے پاس 1 سے 2 بوائل دے کے آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا، آپ نے ایٹ لیسٹ اس کو بوائل کرنا ہے کہ تقریباً 10-15 منٹ 20 منٹ آپ نے اتنا پانی رکھنا ہے کہ یہ ہلکا ہلکا بوائل ہوتا رہے، تاکہ وہ ایک آپ کو نا یخنی کا ٹیسٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو جی لائٹ چلی گئی یہاں پہ اور اندھیرا ہو گیا ہے، چلیں جی واپس آ گئی ہے لائٹ، اور میں نے اس میں ایڈ کیا خشک میتھی، اور میرا جو آلو گوشت ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ تو چلیں جی سرو کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو ریسیپی پسند آئی ہو یا آپ کے پاس کوئی اس سے اچھی ریسیپی ہے تو آپ کمنٹس میں ضرور مجھے بتائیں اور ٹرائی کریں۔ ویل سی یو ود نیکسٹ ریسیپی ود نیو ریسیپی۔ تو جو میں بناؤں گی آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں گی۔ تو اللہ حافظ۔